آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا موضوع اس امت کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کروں گا جن کے لیے جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ آج کے پروگرام میں ان ہستیوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی غلطی کی بحیثیت بشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا۔ اور آپ لوگوں میں اکثر سمجھ گئے ہوں گے کہ میری تقریر کا موضوع کیا ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے صحابہ کی عظمت، عظمت صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا، نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھانکا تو سب سے بہترین دل پایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور آپ کو رسالت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا تو سب سے بہترین دل پایا صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، نبی کا صحابی اور نبی کا ساتھی۔ صحابہ اکرام ہماری طرح پڑھے لکھے نہیں تھے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، صحابہ کے دور میں یونیورسٹی نہیں تھی، صحابہ اکرام سائنس نہیں جانتے، لیکن وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ ان کو دنیا کا بزنس نہیں آتا تھا، جنت کا بزنس اچھی طرح آتا۔ وہ جنت کا سودا کر گئے، دنیا کو لات مار اور جنت کو انہوں نے اپنا۔ صحابہ اکرام عقل مند تھے، پڑھے لکھے کم تھے، عقل مند۔ ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں، عقل مند۔ فرق ہے ہمیں اور صحابہ۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھیں، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صحابہ کا کتنا اونچا مقام بیان فرمایا۔ سورہ توبہ ایک نمبر 100 کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار جو پہلے اسلام لے کر کے آئے۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی اور مکہ کو چھوڑ دیا، وہ کون کہلاتا ہے؟ وہ مہاجر کہلاتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور انصاری کون ہے؟ یہ بیچارے جو مہاجر تھے، ان کو گھر دیا، ان کی مدد کی، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ مہاجر کون؟ جس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور انصار کون؟ جنہوں نے مہاجروں پر سب کچھ چھوڑا۔ یہ صحابہ کا معنی آپ کو پتا ہے؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے صحابی کہا جائے گا۔ ملاقات کی ہو، بھلے 1 منٹ کی ملاقات کیوں نہ ہو، 1 گھنٹے کی ملاقات کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی اکرم سے ملاقات کی ہے اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہے تو وہ آدمی صحابی ہو۔
اتنے صحابہ ایسے ہیں کہ بس اللہ کے نبی کے حال پر اسلام قبول کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں۔ وہ صحابہ ایسے کہ اسلام قبول کیا، جنگ کے اندر شریک ہوئی، شہید ہو گئے، ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ بھی صحابہ۔ تو جس نے بھی رسول سے ملاقات کی، بھلے اس کی وہ نابینا ہو، اس نے رسول کو دیکھا نہ، تب بھی وہ صحابی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، تو وہ کون کہلائے گا؟ وہ صحابی۔ اب آئیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آپ مہاجر بھی سمجھ چکے ہیں، انصار بھی سمجھ چکے ہیں۔ مہاجر جس نے ہجرت کی ہو اور انصار جس نے ان مہاجروں کو پناہ دی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں میں جو پہلے اسلام لے کر کے آئے، جو سابقون الاولون والذین اتبعوہم بإحسان، اور انسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ اتنے میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو دستار ان کے سروں پر باندھی جائے گی، مدرسہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہو، یہ ممتاز ہے، یہ جگہ جیتا ہے، یہ بہت اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ صحابہ کو دیا، ہمارا سرٹیفکیٹ کھو بھی جائے گا، ہمارا سرٹیفکیٹ دل جائے گا، لیکن صحابہ کا سرٹیفکیٹ ایسا ہے جو قیامت کی صورت۔ کیا ہے سرٹیفکیٹ؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے کیا مطلب؟ میرے بھائیوں، صحابہ ہماری طرح نہیں، صحابہ کی سوچ ہماری سوچوں کی طرح نہیں تھی۔ جب جان دینے کی نوبت آئی، صحابہ کرام نے جان دینے میں دیر نہ لگائی، مال دینے کی نوبت آئی، صحابہ نے مال دینے میں دیر نہ لگائی۔ جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا موقع آیا، اسلام کے لیے صحابہ نے ان کو چھوڑنے میں بھی کچھ نہ سوچا، ان کی پیشانی پر بل نہ پڑے، اسی لیے ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، یعنی وہ پردے نور میں کیا سمجھ سک کے کی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم تعریف ان کی قرآن میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے حضرت بلال کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ کون بلال؟ وہ بلال جو امیہ بن خلف کے غلام۔ کون بلال؟ جو غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ امیہ بن خلف کو معلوم چلا کہ ان کا غلام بلال اسلام لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ امیہ بن خلف نے ان کے گلے میں رسی باندھ کر مکے کے اوباش لڑکوں کو پکڑا دیا۔ وہ بلال کو گھسیٹتے اور اپنی گرم گرم ریت پر بٹھاتے۔ حضرت بلال کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، اس گرمی میں ہم تڑپ جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اے سی لگی ہے، کسی کے گھر میں کولر لگا ہے، اور اگر کولر کی نصیب میں تو پنکھا تو لگائے، گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سن لو، جس بلال کا ننگے جسم گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، 50 اور 55 ڈگری کی گرمی ہے، اس بلال پر کیا گزر رہی ہوگی؟ لیکن ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، احد احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ حضرت بلال اس گرمی کو برداشت کر گئے، اس ریت کو برداشت کر گئے، اس طرف کو برداشت کر گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے۔ ذالک
الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پیسے والا بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اچھی جگہ جاب لگ جائے یہ کامیابی نہیں ہے، سعودی عرب جا کر 50,000 کی نوکری لگ جائے یہ کامیابی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں لے جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فمن زحزح عن النار، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دے، یہی اصل کامیابی ہے۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے کعب القرظی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا، صحابہ سلیکٹڈ ہیں، اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم بھی جنت کے اندر جاؤ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا جرم یہی ہے، ہم اہل حدیثوں کا جرم یہی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اتباع کرو صحابہ اکرام، دین کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا۔ ہم اور آپ اگر اپنے اپنے دماغوں سے، اپنی اپنی سوچ سے اور اپنے اپنے فہم سے دین کو سمجھنے لگے تو دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ دین کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے فہم کے مطابق، دین کو اگر جاننا ہے تو جیسے صحابہ نے جانا، دین کی جو تعریف صحابہ نے کی ویسے ہمیں کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے ذہن سے سمجھا، میرے بھائیوں دیکھیے آپ وہ گمراہ ہو، آج جو بھی گمراہ کرتے ہیں کیوں ہے؟ ان کی گمراہی کا سبب ایک ہے، انہوں نے دین کو اپنے مطابق سمجھا، اور ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم دین کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لے کر کے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ نے صحابہ کی ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، نمونہ بنا دیا، یہ ایمان سے لے کر کے آؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے۔ ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، پیاروں، آج کی پوری تقریر میں ہم جو بھی سنیں گے صحابہ کی عظمت سنیں۔ آج ہمارے کانوں میں جو باتیں رس بھیڑیں گی وہ صحابہ اکرام کی عظمت اللہ۔ آئیے سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بہت زیادہ مشفقت کرنے والے ہیں، آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے یا وہ یہ رکوع کی حالت میں ہوں گے یا یہ سجدے کی حالت میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے، سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔